السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ یونس کی آیت نمبر 66، 67 اور 68 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا خبردار، یہ کل بھی آپ نے پڑھا تھا۔ ان للہ، ان بے شک، للہ اللہ کے لیے ہے، من فی السماوات، من جو فی السماوات آسمانوں میں ہے، سما کی جمع سماوات، ومن فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ارض اردو میں اراضی کا لفظ ہم بولتے ہیں زمین کے لیے۔ وما، اور نہیں، یتبعو، پیروی کرتے، وہ نہیں پیروی کرتے۔ یتبعو کو دیکھیں تو تابع عین ہے، اور با کے بعد الف لگا دیں اور شروع میں الف لگا دیں، اتباع بن جائے گا، اردو کا لفظ اتباع۔ الذین، وہ لوگ جو یدعون، پکارتے ہیں۔ یدعون کو دیکھیں تو دال عین اس کے درمیان میں موجود ہے، الف لگا دیں دعا بن جائے گا، دعا کرنا، پکارنا ہوتا ہے۔ واو نون آخر میں جمع کی علامت ہے، اور یا کے معنی وہ پکارتے ہیں۔ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، دون علاوہ، شرکاء، شریکوں کو۔ ان یتبعون، نہیں وہ پیروی کرتے، نہیں وہ اتباع کرتے۔ ان کا منع نہیں، چونکہ آگے اللہ آ رہا ہے، ویسے ان کا منع اگر ہوتا ہے، آپ پڑھ چکے ہیں۔ یتبعون میں دیکھیں تو یا کے معنی وہ، واو نون جمع کی علامت وہی بچا تابعین، وہ پیروی نہیں کرتے، الا الظن، مگر گمان کی۔ وَإِن، اور نہیں، ہم وہ، الا یخرصون، مگر وہ اٹکل پچو لگاتے۔ یہ بھی ان کے معنی نہیں، اسی لیے کیا ہم نے کہ آگے الا آ رہا ہے۔ یخرصون کو دیکھیں تو یا کے معنی وہ، واو نون آخر پہ جمع کی علامت، خار آسواد جو ہے، یہ ہوتا ہے، عرب لوگ بولتے تھے جب کسی درخت پر پھل لگے ہوں تو اندازے سے بتانا کہ کتنے پھل ہیں، کتنے من ہے، کتنا وزن ہے، تو اسی سے یہ لفظ لیا گیا ہے کہ اندازے لگانا، اٹکل پچو دوڑانا، اٹکلیں دوڑانا، اٹکل پچو لگانا۔ با محاورہ ترجمہ سنیے۔ خبردار، بے شک، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اللہ کے لیے ہے۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ شریکوں کو پکارتے ہیں، وہ حقیقت میں پیروی نہیں کرتے مگر گمان کی، وہ صرف گمان ہی کی پیروی کرتے ہیں، اور وہ صرف اٹکلیں ہی لگاتے ہیں، صرف وہ اندازے ہی لگاتے ہیں۔ هو الذی، وہی ہے جس نے، جعل، بنایا، لکم اللیلہ، تمہارے لیے، لیل کو، رات کو، لیل و نہار ہم کہتے ہیں دن رات کو، لتسکنوا، تاکہ تم سکون اختیار کرو، تاکہ تم سکون حاصل کرو، آرام کرو۔ لتسکنوا کو دیکھیں تو واو نون آخر پہ جمع کی علامت، لام کے لیے، یا تاکہ منی تم، سین کاف نون ہے، تو یہاں سے آپ سکون بنانا چاہیں تو سین کاف واو نون لگائیں، سکون بن جائے گا اردو کا۔ فی ہی، اس میں، والنہارا، اور دن کو، مبصرن، روشن۔ مبصرن کو دیکھیں تو بصیرت اور بصارت، مبصر بھی بن سکتا ہے، یہ لفظ سارے بن سکتے ہیں، روشن۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، یقیناً نشانیاں ہیں،
لام تاکید کے لیے، لآیات لقوم یسمعون، اس قوم کے لیے جو سنتے ہوں۔ یسمعون کو دیکھیں، سین میم عین، آپ نے کل پرسوں بھی پڑھا تھا، سماعت۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن کو روشن بنایا، بے شک اس میں یقیناً تمہارے لیے، اس میں اس قوم کے لیے جو سنتے ہیں نشانیاں ہیں۔ قالوا اتخذ اللہ، قالوا وہ کہتے ہیں، قالوا انہوں نے کہا، اتخذ اللہ بنا رکھی ہے اللہ نے، اخذ کیا، پکڑا ہے، بنایا ہے اللہ نے، ولدن اولاد۔ یہ ولد جو ہے، آپ دیکھتے ہیں ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ فلاں ولد فلاں، بیٹے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، هو الغنی، اور وہ غنی ہے، وہ تو بے پرواہ ہے، غنی ہے، لہو اسی کا ہے، ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض جو اور جو زمین میں ہے۔ ان نہیں ہے، عندکم تمہارے پاس، عندکم من سلطان کوئی دلیل، کوئی سند، بہذا اس کی، اتقولون کیا تم کہتے ہو، قول سے، قولا قول وغیرہ، اقوال، یہ سارے لفظ بن سکتے ہیں، اللہ اللہ پر، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے۔ سبق ہمارا پورا ہوا، تو آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ واپس آئیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ تنبیہ کے انداز میں خبردار کا لفظ نازل فرمایا کہ بے شک اس بات کے اندر کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ کا ہے، اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شریکوں کو پکارتے ہیں، ان سے دعا کرتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، یہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، یعنی کوئی دلیل نہیں اللہ نے نازل کی کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارا جائے دعا کے لیے۔ جو یہ پکارتے ہیں وہ اردو میں ہو یا عربی میں ہو یا کسی اور زبان میں ہو، تو غیب سے پکارنا جیسے اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں، ویسے جو آواز لگانا، جو زندہ آدمی پاس بیٹھا ہوا ہے تو اسباب کے اندر آپ اس سے بات کرتے ہیں، اس کو بلاتے ہیں، تو یہ وہ بات نہیں ہے، یہ وہی ہے جو غیبی طور پہ جو وہاں پہ نہیں ہے، آپ اس کو پکارتے ہیں جیسے اللہ کو آپ پکارتے ہیں۔ تو یہ کوئی بھی کسی کو بھی ایسا شریک بنائے گا کوئی، تو اللہ فرماتا ہے یہ اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں، اس کی کوئی سند کوئی نہیں، اور وہ کرتے کہ ہیں، وہ تو صرف اٹکلیں لگاتے ہیں، اندازے لگاتے ہیں کہ اس طرح ہو جائے گا، اس طرح ہونا چاہیے، اس طرح ہم کریں گے تو یہ ہو جائے گا۔ آگے فرمایا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا تاکہ تم رات کو سکون اختیار کرو۔ عام طور پر انسانیت کی کثیر تعداد رات کو آرام کرتی ہے، اور یہی اس کا فطری طریقہ ہے، کام دن کو کرنے چاہیے، اور جو لوگ دن کی بجائے رات کو کام کرتے ہیں اور دن کو سوتے ہیں، اتنا سو بھی لیں تو پھر بھی ان کی طبیعتیں خراب ہو جاتی ہیں۔ اصل میں اللہ نے رات بنائی اسی لیے کہ اس میں سکون کیا جائے اور اللہ کو یاد کیا جائے، جتنی نمازیں ہیں وہ پڑھی جائیں، اور توفیق ہو تو تہجد پڑھی جائے، اور ہو تو قیام رات کا کیا جائے، لیکن اس میں سویا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے کام کرنے سے، جو دنیاوی کام ہم کرتے ہیں۔ اور دن کو روشن بنایا، روشن اس لیے بنایا
کہ دن میں لوگوں نے اپنا کاروبار کرنا ہے تو رات کو نظر بھی کم آتا ہے، دن کو نظر بھی زیادہ آتا ہے۔ بے شک اس میں سننے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔ آگے فرمایا وہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد کو پکڑ رکھا ہے، اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے۔ استغفر اللہ، جیسے وہ کفار مکہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہود کہتے تھے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عزیر علیہ السلام۔ استغفر اللہ، عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ میں سے ہیں۔ اور کوئی بھی یہ کہے گا کہ کوئی اللہ کا حصہ ہے یا اللہ میں سے ہے یا اللہ کی اولاد ہے، تو یہ ساری باتیں لغو باتیں ہیں۔ قرآن اور حدیث ایسا نہیں کہتا۔ اللہ تو فرماتا ہے کہ وہ پاک ہے اس سے، وہ تو غنی ہے، اسے ضرورت کیا ہے۔ عام طور پر اولاد کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ انسان کمزور ہوتا جاتا ہے، بڑھاپا آتا جاتا ہے، تو وہ محسوس کرتا ہے کہ اب یہ کام کرنے والا کوئی اور ہو، اس کی اولاد ہو۔ لیکن اللہ کے لیے تو جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں وہ سب اسی کا غلام ہے، اسی کے آرڈر کی تعمیل کرتا ہے، تو وہ تو غنی ہے، اسے کیا ضرورت ہے اولاد کی۔ اور اولاد والا یہ بھی کمزوری ہے، اور اللہ تمام کمزوریوں سے پاک ہے۔ اور تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں جو تم کہتے ہو، اللہ پر جو تم یہ بات کرتے ہو کہ کفار مکہ کو بظاہر کہا جا رہا ہے لیکن قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے بھی ہے، کہ اس کی کوئی دلیل لاؤ نا کہ اللہ کی اولاد ہے، نعوذ باللہ، تو پھر اللہ سبحان ہی نہیں رہے گا۔ اور جو کچھ تم نہیں جانتے تم وہ بات کہتے ہو، کیا تمہیں وحی آئی ہے یا کیا تمہارے پاس ٹھوس دلیل ہے؟ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔